جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وازبروا اور الذین وہ لوگ، کفروا کفارا کفر کفر کرنا، چھپانا، وازبروا اور کذبوا کاف دال با کذب جھوٹ جھٹلانا، بآیاتنا تین لفظ ہیں یہ، بازر بھی ساتھ، آیا حمزہ یا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے آیت، نون زبر الف نا ہماری، اولئک یہی لوگ، اصحاب صاد ہا با صحب ساتھی، النار نون واو را روٹ ورڈ ہے اس کا نور آگ یا روشنی، ہم وہ، فیہا دو لفظ ہیں، فی میں، ہا اسم اشارہ ہے النار کی طرف، اس میں، خالدون ہا لام دال خود ہمیشہ، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو آگ کے ساتھی ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، اس آگ میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ الفاظ جن کی روٹ ورڈ کے ساتھ وضاحت ضروری ہے، کفروا کافارا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کفرا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ڈھانپنا، انکار کرنا. اور ایمان کے مقابلے میں جب کفر کا ذکر ہے تو کفر ہوتا ہے قرآنی صداقتوں کا انکار کرنا، یعنی حق کو چھپانا، قرآن و سنت کا انکار کرنا، یہ کفر کہلاتا ہے. کذبوا کاف دال با کذب یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کذب کا بنیادی معنی ہے جانتے بوجھتے کسی چیز کے متعلق خلاف حقیقت خبر دینا، یہ کذب کہلاتا ہے. اور یہ عمدن بھی ہوتا ہے اور سہون بھی ہوتا ہے. خلاف واقعہ بات کو کذب کہتے ہیں، یعنی کسی کی بات جو خارجی واقعہ کے عین مطابق ہو لیکن اس کے دل اور زبان میں ہم آہنگی نہ ہو، یہ کذب کہلاتا ہے. یعنی دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، یہ کذب کہلاتا ہے، جھوٹ کہلاتا ہے. بآیاتنا حمزہ یا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. آیتن کہتے ہیں ظاہری علامت کو یا نشانی کو. ہر ایک نشانی جس میں غور کرنے پر اس چیز کا علم بھی حاصل ہو جائے اور اس کے کارخانے کا بھی علم حاصل ہو جائے، اسے آیت کہتے ہیں. اور آیات دو طرح کی ہیں. ایک ہیں قرآن کی آیات، قرآن کی ہر آیت بھی نشانی ہے، حکم ہے. اور پھر کائنات کی ہر چیز بھی آیت ہے، اسے بھی نشانی کہتے ہیں، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے.
تو کائنات کی ہر چیز بھی آیت ہے، نشانی ہے۔ اصحاب، صاد ہا با، صحب، صحب کہتے ہیں ساتھی کو۔ بنیادی معنی اس کا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ لگ جانا، یعنی عرصہ دراز تک ساتھ رہنے والا ساتھی کہلاتا ہے۔ اسی حوالے سے بیوی کو بھی صاحبہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک عرصہ تک ساتھ رہتی ہے، وہ اس کی ساتھی ہے۔ اسی طرح مثلا اصحاب النار کا مطلب ہے وہ لوگ جو آگ کے ساتھی ہیں، یعنی جہنم کے ساتھی ہیں۔ اور اسی طرح سے اصحاب الجنہ وہ لوگ جو جنت کے ساتھی ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، اصحاب الجنہ۔ النار، نون واو را، نور، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، اور نور اسے کہتے ہیں جو واضح اور ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی واضح اور ظاہر کرے، روشن کر دے، اسے نور کہتے ہیں۔ خالدون، خا لام دال، خلد، خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو۔ کسی چیز کے ایک حالت پر عرصہ دراز تک برقرار رہنا یہ خلد کہلاتا ہے، یعنی ایک ہی حالت پر عرصہ دراز تک رہنا، اسی سے پھر ہمیشہ ہے، ہمیشگی۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ کے ساتھی ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس آگ میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ خلیفہ کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ اس کو اس زمین پر ایک خاص وقت تک رہنا ہے، اور پھر جب اس کی موت واقع ہوگی تو وہ ایک دوسرے جہان میں چلا جائے گا، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس سے اس دنیا کی زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم سب کے سب اب اس جنت سے اتر جاؤ اور زمین پر رہو، اسی زمین پر تمہیں رہنا ہے، اسی پر تمہیں موت آئے گی اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اس دنیا میں اور انہیں کتابیں دیں، تو ان رسولوں نے اور انبیاء نے ان کتابوں کے ذریعے، ان کتابوں کی روشنی میں اپنی اپنی قوم کی رہنمائی کی، جس میں آخری نبی ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر نبوت ختم ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نبوت ہے، رسالت ہے، یہ قیامت تک سب کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اب جب میں تمہارے پاس کسی رسول کو بھیجوں گا، کسی کتاب کو بھیجوں گا، تو جو کوئی میرے رسول کی پیروی کرے گا،
میری بھیجی ہوئی اس کتاب کے مطابق اپنی دنیاوی زندگی بسر کرے گا جس کا طریقہ رسول نے بتایا ہے، تو پھر اس کے لیے نہ تو آخرت میں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اسے یہ دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا۔ ساتھ ہی پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا کہ جو اس ہدایت سے انکار کریں گے۔ اس آیت میں انہی کا ذکر ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی رہے وہ لوگ جنہوں نے میری ان آیات کا، میرے ان رسولوں کا، انبیاء کا انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور میری آیات کو جھٹلایا۔ اور آیات کیا ہیں؟ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو ہیں وہ قرآنی آیات جس میں احکامات ہیں، جس میں ہم انسانوں کے لیے لائحہ عمل ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور ان آیات کو کھول کھول کر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی تفسیر تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کر کے عملاً بھی اور زبانی بھی کر کے بتائی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے قرآنی صداقتوں کا انکار کیا، آیات کو جھٹلایا، اور پھر آیات یہ بھی ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو آیات پر غور و فکر کرنا، کائنات کی آیات پر بھی اور قرآن کی آیات پر بھی غور و فکر کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی کا مقصد پتہ چل سکے، ہمیں اپنا اور اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا علم ہو سکے، اس کی پہچان ہو سکے، اپنے رب کی پہچان ہو سکے۔ تو یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ بھی اسی لیے ہیں تاکہ ہمیں ان آیات کے ذریعے سے اپنی اس زندگی کا مقصد پتہ چل سکے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، رسولوں کا بھی انکار کیا، کتابوں کا بھی انکار کیا، اور وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کا بھی انکار کیا، یعنی قرآنی آیات بھی اور کائنات کی ہر نشانی کا بھی، ہر آیت کا بھی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اصحاب النار ہیں، یہ آگ کے ساتھی ہیں، اور النار سے مراد جہنم ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے کی وجہ سے اور آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ جہنم کے ساتھی ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ احادیث میں ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی پر موت نہیں، یعنی اس کے بعد اب کسی پر موت نہیں آئے گی، جو جس حال میں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ جنت میں ہو یا جہنم میں۔ تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، ان کا ذکر ہے کہ پھر وہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے نجات دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے نجات دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی
رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی ان آیات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔